ہماری عورتوں نے آدھا کلچر انگریزوں کا لے لیا کہ وہاں عورتیں باپ بنی ہوئی ہیں. وہاں کوئی گورا اپنی بیوی سے کہتا ہے چائے بناؤ, وہ تھوڑی بنائے گی چائے, کہ چلو بھائی تو اپنی چائے پی میں اپنی, وہ تھوڑی مانتی ہے. وہ تو پرس لٹکا کے جا رہی ہے یورپ گھومنے کے لیے امریکہ سے, کچھ نہیں کہہ سکتا وہ, اس کو لا ہی نہیں ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ والا کلچر کہاں سے لے رہی ہیں؟ یورپ سے. اور خرچے والا کلچر اسلام کا لیا ہوا ہے انہوں نے. خرچے سارے میاں اٹھائے گا. میں کہتا ہوں جب یورپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے تو وہاں شوہر کی بیوی پہ چلتی نہیں ہے, کوئی اطاعت فرما برداری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن شوہر کے ذمہ خرچہ بھی نہیں ہے, وہ اپنا یہ اپنا. تو اس لیے الو کے پٹھا ہی ہو گیا نا میری, چلے گی کچھ بھی نہیں. بات کیا کرتی الو کا پٹھا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی گیس کا بل میں دوں گا, بجلی کا بل میں دوں گا, مکان کا کرایہ وہ تو جتنا بھی آئے گا میں دوں گا, بچوں کے اسکولیں میں, لیکن جو آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہے اب ایک ہی دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے لے لیا کرو. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین آٹومیٹیکلی گھر کا خرچہ بچا لیتی ہیں. آپ خود کر رہے ہوں گے تو بڑھتا چلا جائے گا, پورا ہی نہیں ہوتا. اور اگر اماؤنٹ پکڑا دیں گے بھائی اسی میں پورا کرنا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر قناعت سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں. بچنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ یہ بچانا غلط نہیں ہے, یہ تو کفایت شعار ہونے کی علامت ہے کہ سارے آلو پیاز ٹماٹر میں نہ اڑاؤ بھائی, کچھ اور بھی دنیا میں غم ہے. بچا کے کیا کرتی ہیں؟ اپنے کچھ شاپنگ کر لیں گی, کچھ بھی کر لیں گی, کمیٹی ڈال دیں گی. لیکن امہات المومنین کا معاملہ بالکل اس سے الٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن ڈلوا دیتے تھے, 1 سال کا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بچا لیتی اور جو بچ جاتا وہ بیچ دیتی, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا, خشک راشن یہ زیادہ اسٹور ہوتا تھا. لیکن امہات المومنین کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن ڈلوایا اور فقیروں کی لین لگ گئی اور یہ بانٹنا شروع. حضرت عمر غضبناک ہو جاتے تھے. جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا نا, وہ مال غنیمت میں سے انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ امہات المومنین جو نبی کی زوجات ہیں ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. ایسی سخاوت. مشہور واقعہ ہے نا, حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عبداللہ بن زبیر. انہوں نے کیا کیا, جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں, راشن دیتے ہیں, وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں تو یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے. وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا, وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے سب صدقہ. ان کو غصہ آ گیا, کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے سخاوت سے روکنے والا بھائی کیسے سخی لوگ تھے یار, کیسے سخی لوگ تھے. اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے, بھائی یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو, وہ اتنا نہیں کرو. خیر پھر وہ ان سے قسم توڑوائی گئی. جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیت شروع کی ہے, تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا اور 1 غلام آزاد. حضرت عائشہ غلام خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہیں. ایک نہیں, ہم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے, تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید. تو یہ موٹیویشن ان کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی؟ نبی کے زبانی ترغیبات سے نہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخاوت میں دیکھا تھا, اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے. لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم اتنی سخاوت افورڈ, یہ بیانات موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں نارمل جتنا شریعت نے سخی رہنے کا کہا ہے اتنا ہی ہے. وہ کتنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اتنے سخی بن گئے نا, صبح آ رہا ہے اور شام تک کچھ نہیں, تو ہمارے اندر وہ توکل نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن کی الگ آیتیں ہیں, وہ میں بتاؤں گا کہ جو اضافہ ہے وہ خرچ کرو. اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کنجوسوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ اسپیسیفک آیتیں نازل کی ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے. تو 2 قسمیں ہوتی ہیں کنجوسوں کی. ایک قسم کا کنجوس وہ ہے جس کو شحیح کہا جاتا ہے, کم بخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے. دوسرے قسم کا کنجوس وہ ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے, دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کنجوس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ گھی کے ڈبے والی مثال تو ایکسٹریم پہ ہو گئی نا. آپ کہیں گے یار ہم اتنے کنجوس تو نہیں ہے کہ ڈبوں سے لگا کے کھا رہے ہو, ہم تو لاتے ہی نہیں گھی, سیدھی سی بات ہے. تو اب اتنے اونچے لیول پہ تو کنجوس الگ ہے, لیکن جو نارملی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے.
ہیلے کر رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی کے نام کرا دیا, بیوی کا پیسہ اپنے نام کرا دیا, یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, بھائی میری زکوٰۃ جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, بہت زیادہ بن رہی ہے. میں کتنی کہہ رہے ہیں, 1 کروڑ بن رہی ہے, بہت زیادہ بن رہی ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا خدا کے بندے 1 کروڑ 40 کروڑ میں سے بن رہی ہے, خوشی خوشی دو یار, اس میں کیا کنجوسی. وہ کمبخت اس 1 کروڑ کو دیکھ رہا ہے, اس 40 کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیے. کتنا کم, گورنمنٹ اس سے 20 گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے, 20 گنا زیادہ. ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس کٹ رہا ہے. وہ چونکہ جبرن لے رہی ہے, اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 کروڑ کی گاڑی خریدیں, وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے. اللہ مانگ رہا ہے یار, جس نے تمہیں دیا ہے. تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا, دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے, یہ اس کی علامت ہے بندہ کیا ہے, کنجوس. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں بس. پھر ارادہ اس لیے بدلا کہ پھر زکوٰۃ مجھ پہ واجب نہیں ہوگی. فرمایا زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے, اللہ اسلام کا رکن ہے نا, اتنا رکھو تاکہ زکوٰۃ واجب ہوتی رہے, زکوٰۃ نکالتا رہوں ہر سال میں. وہ تو ہیلے کر کے کسی طرح اپنے اوپر زکوٰۃ لازم کرتے تھے, اور آج ہیلے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے. قربانی میں کنجوسی چل رہی ہے. اللہ کے جو بیسک حقوق ہیں, پورے سال مہمانوں کو کتنا کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں. اللہ نے بول دیا ایک دمبار بقرعید پہ میرے نام پہ کاٹ دو, اتنے ہیل حجتیں بہانے, اور وہ کھانا بھی خود ہی ہے گوشت. کتنا آسان حکم دے دیا اللہ نے, خود ہی کھانا ہے وہ, اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے. حج نہیں کرتے, حج کو مؤخر کیا ہے بڑھاپے کے لیے, جی 8 10 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے بہت مہنگا ہے, میں اس کے قائل نہیں ہوں, یہ ظلم ہے. لیکن ایک متوسط آمدن والے کے لیے اس زمانے میں اگر وہ پہلے سے پلان بنائے کہ میں نے حج کرنا ہے, میرا خیال ہے وہ آرام سے جمع کر سکتا ہے, کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے گولڈ خرید کے رکھ لے, کسی پلان کرے. لیکن چلو حج مالداروں پہ فرض ہے, اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں. انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں, سگا بھائی سگی بہن میں اگر کوئی غریب ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, تو وہ اگر آپ سے مانگتا ہے نا پیسے, یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کنجوس ہو. یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے ہے, تو آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یار 10,000 20,000 میں تیرے منتھلی باندھ دیتا ہوں. کوئی بہن ہے, آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہے یا کوئی اس کے مسائل ہیں, میں اتنا کھا رہا ہوں, 6 8 8 10 10 20 20 لاکھ لوگوں کی آمدن ہے, تو یار میں منتھلی اس کے خود سے باندھ دیتا ہوں. آپ کے اتنے لاکھوں کی آمدن میں 10 20 ہزار اس کے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی؟ نہیں. جیسے ہی کوئی آئے گا نا کوئی مانگنے رشتہ داروں میں, مستحق بھی ہو, جو مستحق نہیں ہے اس کو تو نہیں دو, اس کو تو نہیں دو. وہ پھر وہ لالچی ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کے پیسوں پہ نظریں جما کے بیٹھ جائے گا. وہ گھنا بن کے نا اپنے ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں قحط زدہ کوئی ہے ہی نہیں, ایسے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے, یار منتھلی کچھ رقم باندھ دو اس کی. بولو بھائی گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں, اکاؤنٹ نمبر دے دو, ہر مہینے پہلی تاریخ کو, جب تک گنجائش ہے پہنچ جائیں گے, جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا, پہلے بتا دو ورنہ خون پی لے گا. ہاں یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا, جس دن نہیں دیے پولیس لے کے پہنچ جائے گا, نکال بے, وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے, یہ شرعاً تو اس کا حق ہے, لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا, قانوناً تھوڑی ہے. اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے, وہ بڑھ چڑھ کے پہلے ادا کر دیا کرو. آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو, کنجوس. آپ کی جیب سے اس کا حق ہی نہیں نکل رہا, اس کو یاد دلانا پڑتا ہے بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے انسان. جب آپ نے دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں. پہلے وہ روئے گا, وہ یاد دلائے گا, 10 دفعہ فون کرے گا, تڑپے گا, وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو, جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے. بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو. ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں. جتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ. اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں, یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اور بڑھائے تعداد.
اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں, مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے, حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں, تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا. آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پہ, نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں. انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے. خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے. میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں. کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں, کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا, ٹینشن دی, کوئی غم دیا. میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا, میں 6 مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا, تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یہ یقین ہو گیا 6 مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتا, یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں, پیسہ بچاؤ, یہ فائدہ ہے. بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسے سے فائدہ مقصد ہے. اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں 6 مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ 6 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا, یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ یہ. تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں, پہلی تاریخ کو تو دے دیں نا آپ. گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی, اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے. اس میں KESC والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی, پھر ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی. گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ, میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا, تو 35-40 ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس, سوئی گیس والوں نے. جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے, کہاں کا لیا واللہ عالم. 3-4 بندے ہیں, ان کا اتنا بل کہاں سے. وہ شاید 15 بچوں والا بیان سنا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے. او بھائی وہ 15 بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں, تو ڈیوائڈ ہوئے میں. انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے, تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے. تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو, گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی. اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے, مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ہے اس نے, کہیں ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ, یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو. تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے, بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے, آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں, یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. آج کی تاریخ تھی, آپ کل تک ڈیلے کیوں کر رہے ہو اس کو. یار چھوڑو, یہ پیسے کا کیا کرنا ہے, جس کا حق ہے دے دو یار. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. اسی طرح یاد رکھو, یہ بھی پہلا, اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, یعنی کنجوسوں کے مراتب ہے نا, تو ہو سکتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیٹ بیان کر دوں, کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے. ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی ہم نے اہم اسلامیات کے پیپر کی تیاری تھوڑی کرنی ہے آپ لوگوں نے. ان میں ایک درجہ یہ ہے کسی سے پیسے مانگنا. لوگ آتے ہیں جی میرے بیٹے کی جو ہے نا فیس بھرنی ہے, میں نے, وہ ایگزام دے رہا ہے, مفتی صاحب کچھ انتظام کر دیں, آپ کے پاس زکاتیں آتی ہیں, صدقے آتے ہیں, بچے کو میں نے پڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ قرض لے لو, پڑھانا ہے نا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے, انسان کو پتا ہے کہ ابھی قرض اس کو دے دیا تو اگلے مہینے میری تنخواہ آئے گی واپس. یہ تو سب کے سے, تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں ہیں, اس کو ہم نے روٹی کا بولا تو اس سے پیسے لے لیا, بھائی تو ذرا 50 روپے دے. تو 50,000 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پہلی تاریخ کو آ جائیں گے, میں دے دوں گا. یہ تو اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے. آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں, تنخواہ ملنے والی ہے, کام فوری ہو گیا, تو اس کام کو ڈیلے کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن ایک ہے آپ کے پاس پیسے آنے کوئی نہیں ہے, بچہ جب جاب کرے گا, بڑا ہوگا, بڑا آدمی بنے گا, اس وقت کمائے گا وہ. تو ایسے لوگوں کو میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پڑھا کیوں رہے ہو بچے کو, جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ نا. یہ بھی لالچ ہے, کنجوسی ہے. ایسا آدمی خرچ کیا کرے گا جو دوسروں سے مانگ رہا ہے, وہ سخی ہو سکتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کو پڑھائے نہیں. میں نے کہا پڑھائیں اگر پیسے ہیں, نہیں ہے تو رکشا چلوائیں اس سے. بھائی رکشا کیوں چلوائیں؟ میں نے کہا یہ جو رکشے ٹیکسی والے یہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے کے سارے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے گھر بار نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا رکشا ٹیکسی والوں کو. بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, مرو گے سالے قبر میں جاؤ گے. سالہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, قبر میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے. جتنا گنجائش ہے اس حساب سے گزارو زندگی, نہیں ہے تو چھوڑو. مانگنا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. ابھی سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے نا, وہاں روئے لوگ ہمارے, روٹی نہیں ہے. اور اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, زکات کا پیسہ چاہیے. پیسے ہیں تو آپ تو خرچ کرو, پھر تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پھر تو نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے. نہیں ہے, مانگنے کا نہیں ہے حساب.
मैंने अक्सर अपना वाक्य सुना है, तीसरी शादी के लिए मेरे जेब में पैसे नहीं थे। एक साहब मेरे पास आए, मैं मदद करता हूँ, मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह मियां बोलेगा यहाँ लोगों की पहली नहीं हो रही हो तो 4-4 शादियों के लिए कर्जे मांगता फिर रहे लोगों से। अच्छा भला रिश्ता होते होते दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ऐसा भी होता है ना, आप कहीं चाह रहे होते हो शादी नहीं होती आपकी वहां, ये एक गम है, फिर आपको इत्तला मिलती है उसकी कहीं और हो गई, ये दूसरा गम। या तो कहीं भी ना होती, हमें ना मिली तो किसी को भी ना मिलती, क्या ख्याल है? हमें नहीं मिलती तो किसी को भी ना मिलती ना। दूसरा गम ये होता है हमें नहीं मिली उसको क्यों मिल गई। तीसरा गम ये होता है उसके बच्चा भी हो गया। चौथा गम आशिक को ये होता है वो बच्चा आपको जब मामू कहता है ना, आदि कहते कुछ और बोल दे तेरा मुंह तोड़ दूंगा वरना मामू नहीं बोल मुझे तू। ये आशिकों के गम है। तो एक कंजूसी का ये भी है कि देखो भूख से मर रहा है मांगता हुआ समझ में आता है। यहां सैलाब में जब गए ना हमारे साथी, उन्होंने बताया कि ऐसे लोग भी आए, उन्होंने कहा आप रो रहे थे, कहने खुदा की कसम आज तक किसी के सामने हमने हाथ नहीं फैलाया, 3-3 दिन से खाना नहीं खाया हमने। ऐसा आदमी मजबूरी में मांग रहा है, गैरतमंद है, इज्जतदार है, तो इंसान खिला के खुश होता है। तो ये भी एक कंजूसी की किस्म है। जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी है गुजारा करो उसमें, कभी किसी मखलूक के सामने हाथ ना फैलाओ। तो कंजूस की डेफिनेशन में बयान करूंगा तो लंबी हो जाएगी, उसको समझने के लिए एक लतीफा आप सुन लें, इंशाअल्लाह कंजूस आपकी समझ में आ जाए। वो एक आदमी जो था ना कंजूस था, अपने बच्चों के लिए देसी घी लेकर आया। उसका ख्याल यह था कि मैंने आज हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी, आज बच्चों को क्या खिला रहा हूं, देसी घी। वो तो अपने आप को समझेगा ना, बहुत सखी हूं भाई, लोग डालडा खिलाते हैं, मैं क्या खिला रहा हूं, देसी घी। बच्चों से कहा कि देखो घी के डब्बे के बाहर चिकनाहट होती है ना, तो पहले रोटी इस डब्बे से लगा लगा के खाओ, जब ये अच्छी तरह खत्म हो जाएगा ना तो फिर हम डब्बा खोलेंगे। अब क्या हुआ है कि जी बच्चे भी बेचारे कंजूस के बच्चे थे, थोड़ी गैरत होती, कहते अब्बा हम खा ही नहीं रहे, ये आप विरासत में छोड़ के जाना, विरासत में डिवाइड कर लेंगे हम इसको, ये आपकी एक यादगार रहेगी। लेकिन वो भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब जब ये सफर पे गया है तो इसको ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो बच्चे डब्बा खोल के खा जाए, इसने अलमारी में रख दिया और ताला लगा के चला गया। कुछ दिनों के बाद वापस आया, बच्चों से पूछा कि भाई तुमने घी खाया तो नहीं? कहते हैं अब्बू हम अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। एक थप्पड़ लगाया, कमबख्तों कुछ दिन घी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड, बोलो इसे क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। ये तो खैर एक्सट्रीम लेवल पे मैंने पहुंचा दिया ना। आप कहेंगे नहीं हम तो सखी हैं, हम तो उस दिन पूरा चम्मच से घी लगाया था हमने रोटी पे भाई, और अपने दोस्त को भी हमने पराठा खिलाया था, हम तो हातिम ताई की खबर पे लात मार दी हमने। तो ये तो बिल्कुल इंतहाई दर्जे का जो कंजूस है ना उसका मैंने बताया। लेकिन कुरान जिन कंजूसों की बात करता है, अब मैं उनकी कुछ मिसालें आपके सामने बोलो दूंगा। ये कंजूस होलसेल के हिसाब से मार्केट में मुसलमानों में भी मौजूद हैं, बहुत हैं। वो कंजूस हैं जो अपना वाजिब हक भी अदा नहीं कर रहे। माल का जो वाजिब हक है ना आपके ऊपर, अखलाकी हुकूक, अखलाकी जिम्मेदारियां, वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले कंजूसी की इब्तिदा अपनी जात से शुरू होती है कि अपनी जात पे कितना खर्च करता है। अरबी में कंजूस के लिए दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज है शहीह, शीन हा या और हा, इसको अरबी में कहते हैं शुह, शुह कहते हैं। और ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? शहीह। शहीह वो कंजूस है जो कमबख्त अपने ऊपर खर्च करते हुए भी उसकी जान जाती है, पैसे जमा कर करके रखता है, अपनी जात पे भी खर्च नहीं करता, खत्म ना हो जाए कहीं, जमा करो। ये वो कंजूस है जिसके बारे में सूरह हुमज़ा में है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। है वो शख्स जो माल जमा करता है और उसे गिनता रहता है बैठ के। देखा होगा ना, बस गिनता रहता है, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने पैसे हो गए, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई, इतने प्लॉट हो गए, इतनी गाड़ियां हो गई, इतने बंगले हो गए, इतने प्लॉट हो गए, इतने पैसे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना के भी चाय में पापे, बेगम चाय बना के ले आओ, पापे डाल के खाएंगे उसमें, है भाई। खुद भी नहीं तसल्ली से खाता, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, कह रहे कभी अच्छा भी खा लिया करो यार। ठीक है,
کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو, منگوا لیتا ہوں. آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا نا, قرآن بار بار کیا کہتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ, نبی قرآن ان کو سکھائیں گے بھی اور نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. یعنی قرآن ان سے اخلاقی برائیاں جو نکالے گا نا, وہ قرآن ڈائریکٹ یہ کام نہیں کرے گا, بلکہ یہ کس کے ذریعے کرے گا, پیغمبر کے ذریعے. یعنی پیغمبر کے ساتھ رہیں گے تو ان کو پتا چلے گا سخاوت کیا ہوتی ہے اور کنجوسی. پھر تابعین نے جو یہ اخلاقی برائیاں سے بچے ہیں, یہ صحابہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. کچھ چیزیں کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی, ایسے لوگوں میں رہنا پڑتا ہے, رہنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اٹ از کالڈ کنجوسی اور اٹ از کالڈ سخاوت. اگر آپ کنجوسوں میں رہتے ہو, آپ کا خاندانی مسئلہ ہے, تو آپ کنجوس ہوگے. 99% چانس ہے کہ آپ کیا ہوگے, کنجوس, اور آپ اس کو سخاوت سمجھ رہے ہوگے. قومیں مشہور ہے نا کنجوسی میں, یہ قوم بڑی سخی ہوتی ہے, یہ قوم بڑی کنجوس ہوتی ہے. کیوں مشہور ہے؟ یہ حقیقت ہے. بعض قومیں سخی ہیں, بعض قومیں کیا ہیں, کنجوس ہیں. کیوں؟ پوری قوم کیسے کنجوس ہو گئی؟ بھائی قوم کنجوس تھی, اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا اس نے اپنے چاچے مامے تائے سب کو اسی طرح دیکھا تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا. حالانکہ سخاوت پر اس نے بیان سنے ہوں گے, سخاوت کی تعریفیں سنی ہوں گی, لیکن انسان اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی خالہ چاچے مامے سارے کلچر کو دیکھتا ہے, جیسا نظر آتا ہے انسان بھی آہستہ آہستہ ویسا, وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے. اخلاقی برائیاں اپنے اندر سے ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ کلچر کی گرفت سے نکلو باہر. اہل اللہ کی جو صحبت کہا جاتا ہے نا, اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. پہلے تو لوگ 40 دن گزارتے تھے کسی بزرگ کی صحبت میں کہ حضرت 40 دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, وہاں سے سیکھتے تھے. اب یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا ہے. پہلے جو ہے نا, اب تو الٹا, بہت سے مشائخ الحمدللہ آج بھی اللہ والے ہیں, لیکن اس فیلڈ میں بھی 2 نمبری اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ خود سب سے بڑا لالچی ہوگا, وہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوگا.